بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے 111 نیکیوں والے اعمال جو بڑے منتخب ہیں، چنے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی مرضی کا اس میں سے جو آپ کے لیے مناسب ہو وہ آپ اس میں سے چنیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے مقدمے میں بیان کیا کہ ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس میں نیکی کے ڈھیروں کام بتائے جائیں گے کہ وہ کیا کیا اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ عنوان بناتا ہے محتاج خاندانوں کی مدد۔ کہتا ہے کہ ایک ٹوکری بنائیں اور اس میں ضروری گھریلو چیزیں رکھیں، مثلا چاول، تیل، دودھ، پسا ہوا آٹا، چائے، چینی وغیرہ، وہ ایک ٹوکری بنا کے اچھی سی وہ کسی کے گھر جا کے دے آئیں۔ وہ آپ کے ساتھ خوش رہے گا اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔ دوسری تجویز دیتا ہے کہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پر آپ کپڑے مہیا کریں سردیوں کے آنے سے پہلے۔ جیسے برفانی علاقے ہوتے ہیں تو آپ انہیں کوٹ دیں، انہیں نیچے والے لباس دیں، جیسے گرم لباس ہوتے ہیں، اون کے بنے ہوئے جرابیں دیں۔ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ عید کے موقع پر آپ خوبصورت لباس تحفے میں دیں، اچھے نئے لباس دیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جو آپ کے گلی محلے کا سبزی فروش ہے اس کے قرض اتارنے میں آپ اس کی مدد کریں۔ پانچواں یہ ہے کہ مسجد امام کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں اور اس کے ذریعے سے محتاجوں کی مدد کریں، کیونکہ امام کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سے نمازی کس حالت میں ہے، وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے بجلی کے جو مختلف ساز و سامان ہیں اس کی مرمت کرائیں، ٹھیک کرائیں۔ اور فواتیر کا معنی مجھے نہیں آتا۔ شراء احتیاجات ابنائہم المدرسیہ، جو ضرورت مند لوگ ہیں، گھرانے ہیں، ان کے بچوں کی ضرورتوں کو خریدیں، اسکول کے ضرورتیں جیسا کہ مدرسے کے رجسٹر ہیں، قلمیں ہیں، پینسلیں ہیں وغیرہ ہیں، ان کے علاج کی تکالیف کو دور کریں۔ اور متحرک کرسی خریدیں، اگر کوئی ضرورت مند ہے جس کے پاس کرسی نہیں ہے اسے کرسی خرید کر دیں جو چلتی ہو۔ اور اگر گھروں کی کرائے زیادہ ہیں، مہنگے ہیں گھر، تو ضرورت مند کو گھر کا کرایہ اس میں حصہ ڈالیں، پورا نہ دیں تو کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں۔ گھروں کی اصلاح میں، ترمیم میں حصہ ڈالیں، اپنے بچوں کی یا محتاج ضرورت مند لوگوں کے بچوں کے وظیفے مقرر کریں، یا انہیں کام ڈھونڈ کر دیں، یا ان کی تعلیم میں حصہ ڈالیں۔ اگر کسی ضرورت مند گھر کو ضرورت ہو تو اسے فریج لے کر دیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے فریج لے کر دیں۔ میں سعودی عرب گیا تھا عمرے پر، تو میں نکل گیا اکیلا ہی،
اصل شہر میں جو ہے نا بیت اللہ شریف، اس کے آس پاس تو ایسے ہے جیسے لاہور ہو، وہ کوئی خاص نہیں ہے اتنا. لیکن جو ہے نا باہر کا اصل شہر وہ بڑا زبردست ہے مکے کا. میں وہاں چلا گیا، ایک مسجد میں گیا، وہاں مسجد پر نا ایک اشتہار لگا عربی میں کہ جو ضرورت مند ہے اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کی شادیاں کرائیں گے. مجھے بڑی خوشی ہوئی حالانکہ میں شادی شدہ تھا لیکن مجھے خوشی ہوئی. کیونکہ لاہور میں یا یہاں پر ہم نہیں دیکھتے کہ شادی کے سلسلے میں کسی کا تعاون کیا جاتا ہو. تو وہاں پر شادیوں کا پورا ایک نظام ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی، تعاون کرتے ہیں کہ شادی ہو جائے. تو اسی طرح سے وہ چونکہ بہت مالدار ہوتے ہیں تو وہ فریج بھی خرید کر دیتے ہیں. یہاں تو تصور ہی نہیں ہے کہ کسی کو فریج خرید کے دیں. یہاں پر جو ترجمہ لکھا ہے نا وہ ہے کہ گھر کا سامان بھی خرید کر دے اگر آپ دے سکتے ہیں، اور حج کی ضرورتیں ہوں تو حج کی ضرورتوں میں جس نے حج نہیں کیا اسے حج کرائیں. یہ یہاں پر تو ذرا مشکل لگتا ہے لیکن وہاں پر آسان ہے. جن لوگوں نے کتاب لکھی ہے نا وہ بڑے مالدار لوگ ہیں، وہ حج بھی کراتے ہیں. ہاں جی، آگے ہے برامج اسریہ. اپنے گھر کے خاندان میں کیا کیا کام آپ کر سکتے ہیں. تو کہتا ہے کہ سل باستمرار ذوی رحمک کا، جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ مسلسل تعلق میں رہیں اور ان کے احوال دریافت کرتے رہیں. یہ نیکی ہے. دور کے نہ ہوں قریبی ہوں، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس ماں باپ کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا. تو المشارکۃ فی ترتیب فعالیات اسرتی کا، اپنے خاندان کی جو سرگرمیاں ہیں ان کی ترتیب میں شریک ہوں. مثلا جسمانی سرگرمیاں، مثلا معاشرتی، مثلا نفلی عبادت والی. جو خاندان میں ضرورت مند ہیں ان کے احوال دریافت کریں اور ان کے تعاون کو ترتیب دیں. جو خاندانی جھگڑے ہیں ان کی اصلاح میں اپنا حصہ ڈالیں. یعنی پیسے نہ ہوں لیکن اگر آپ کی گفتگو اچھی ہے، آپ کی عقل، فکر، ذہانت اچھی ہے تو جھگڑوں کی اصلاح میں حصہ ڈالیں. اسی طرح جو خاندان کے یعنی رشتہ داروں کے جو بیٹے بیٹی ہیں ان کی شادیوں میں حصہ لیں، شادیاں کرائیں. اور جو ضرورت اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ تحائف دیں. تکن محبوباً و مقبولا، آپ پسندیدہ بھی بنیں گے اور آپ سے محبت بھی کی جائے گی. جو دولہے ہیں ان کے لیے تحائف دیں، جیسا کہ کوئی علمی کتابیں دیں انہیں، اور ایسا کوئی انوکھا تحفہ دیں کہ جس سے دولہا دلہن دونوں کو فائدہ ہو. ایسا تحفہ نہ دیں کہ وہ پڑا رہے، ایسا دیں جو ان کے استعمال میں ہو اور وہ اس سے نیکیوں میں مدد لیں اور فائدہ انہیں ہو. تو مثلا دولہے کو ایسی چادر دیں جو اسے ضرورت بھی ہو اور وہ روز پہنے. اس سے پہلے پوچھ لیں بے شک کہ آپ کے پاس چادر ہے، وہ کہے گا ہے تو آپ اس سے پوچھیں آپ کوئی ایسی چیز جو آپ روز استعمال کر سکیں. موبائل دے دیں اگر نہیں ہے تو. اگر اس کے پاس سواری نہیں ہے موٹر سائیکل اسے خرید دیں. موٹر سائیکل بڑی اچھی چیز ہے اگر نہیں ہے اس کے پاس. تو جب بھی صدقہ کریں تو اجر کی نیت سے، اور جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، اور جو آپ کے خاندان میں سے خاص طور پر جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے بھی صدقہ ہو سکتا ہے. جو خاندان کے نوجوان طبقہ ہے ان کے ساتھ خصوصی تعلق استوار فرمائیں اور ان کو نیکی اور کامیابی کی مشقیں کرائیں. وجہہم لدروب الخیر والنجاح. نوجوان بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں اور خالی و ذہن بھی ہوتے ہیں. اگر انہوں نے کچھ
برائی نہیں دیکھی ہوئی تو ان کو اچھی چیزیں بتائیں گے، وہ فوراً مائل ہوں گے۔ والدین کے لیے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں، اور والدین کے علاوہ بھی جن کو آپ پسند کرتے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں۔ صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی کنواں کھدوانا، کوئی ٹینکی لگوانا، کوئی اس طرح کی اور چیز، کتابیں خرید کر مسجد میں رکھنا۔ اپنے خاندان کے فائدے کے لیے کوئی خصوصی محاضرہ کروائیں، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، گھر کے اندر کوئی پروگرام کروائیں جس میں باہر سے کوئی واعظ و نصیحت کرنے والا آئے اور وہ واعظ و نصیحت کرے۔ اور جو موبائل پر میسج ہیں انہیں استعمال کریں، خصوصاً جو فضیلت والے ایام آئیں جیسے ایام عشر یعنی عشرہ ذی الحجہ یا ایام بیض ہیں، ان کے اندر خصوصی آپ میسج بھیجیں کہ ایام بیض آ گئے ہیں، آپ روزہ رکھیں۔ اسی طرح سے عرفہ کا دن ہو تو عرفے کے دن کی فضیلت بتائیں اور روزے کی تلقین کریں، اور جمعہ کا دن ہو تو جمعہ والی دن کی فضیلتیں بتائیں۔ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں۔ دینی شعور کے پروگراموں میں حصہ لیں جو خاندان کے اندر دینی شعور کے ہیں، اور جو کوئی خصوصی دورے ہیں جیسا کہ کوئی پریشانی والے معاملات ہو جائیں، کوئی حادثات ہو جائیں تو ان کے اندر تعاون والے ہوں تو اس کے اندر حصہ لیں۔ جو معاشرتی امور ہیں اور معاشرتی شعور ہے اس سلسلے میں آپ چھوٹی چھوٹی تحریریں لکھیں اور نیکی کے امور کے اندر اہتمام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ جو نوجوانوں کی شادی میں مالی طور پر تعاون کرنے والی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کریں، اور جو قربانی کرنے والے پروگرام ہیں ان کے اندر حصہ ڈالیں۔ اگر ملک کے اندر ضرورت ہو تو اس میں حصہ ڈالیں، اگر غیر ملک میں کسی جگہ پر قربانی ہو رہی ہو اور وہاں پر حصہ ڈالنے والے تھوڑے ہوں تو وہاں آپ حصہ ڈالیں۔ اسی طرح سے روزہ داروں کی افطاری کے لیے ملک کے اندر یا ملک سے باہر قابل اعتماد وسائل، جو برقی وسائل ہیں یعنی انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے جو باہر غریب ملک ہیں ان کے لیے آپ روزے کھولنے کے لیے اشیاء بھیجیں یا فنڈ جمع کرائیں۔ ٹھیک ہے، یہ 18واں نمبر تھا۔ 111 کرنے ہیں اگر آج ہوئے تو، ابھی 18 ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ایک صدقے کا صندوق بنائیں۔ صدقے کا صندوق گھر کے اندر بچوں کو ابھاریں کہ وہ اس صدقے کے صندوق میں پیسے ڈالا کریں، چاہے 5 روپے ڈالیں چاہے 10 ڈالیں، جتنے ان کی ہمت ہو۔ گھر کے افراد کو جوش دلائیں، جذبہ دلائیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ فجر کی نماز سے پہلے کوشش کریں کہ آپ صندوق رکھ دیں، فجر کی اذان سے پہلے، اور بچوں کو کہیں کہ اب صبح ہو گئی ہے، پہلا کام یہی کریں، اپنی جیب میں سے کچھ پیسے اس صندوق کے اندر ڈال دیں۔ یہ بڑی اچھی تجویز ہے۔ ہمارا ایک دوست تھا، وہ بڑا نیک انسان تھا، اس نے ایک بڑا صندوق بنایا ہوا تھا، ایک بڑا صندوق تھا۔ اس صندوق کے اندر خانے بنے ہوئے تھے، ایسے خانے، کوئی 10 خانے بنے ہوئے تھے۔ جب اس کی تنخواہ آتی تو وہ صندوق کھولتا، اس میں ایک خانے میں رکھتا کہ یہ پیسے امی ابو کے لیے ہیں، یہ پیسے صدقہ انفاق کے لیے ہیں، یہ پیسے قرض اتارنے کے لیے ہیں، یہ فلاں کے لیے۔ ایسے اس نے 10 خانے بنائے ہوئے، ہر خانے کے اندر الگ الگ پیسے رکھ دیتا تھا۔ تو یہ بڑی اچھی تجویز ہے۔ تو اسی طرح آگے ہے خادم المنازل، جو گھروں کے خدام ہیں، نوکر ہیں، ان کے لیے بھی آپ نیکی کر سکتے ہیں۔ مثلاً ان کے عقائد کی اصلاح کے لیے آپ
کوشش کریں انہیں اچھی کتاب دیں، ان کے لیے نیک نمونہ بنیں، ان کے ساتھ محبت سے سلوک کریں، احترام کریں، نرمی کریں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں انبیاء جو ہوتے ہیں ان کی مجلس میں کوئی ایک لمحہ بھی بیٹھے نا، اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، صرف دیدار ہی کرے اس کے اندر بڑی گہری تبدیلی آتی ہے۔ اور اگر وہ ایک دن رہے اس کی محفل میں، 2 دن رہے، 7 دن رہے، 10 دن رہے، تو اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سال رہے، 2 سال رہے، 5 سال رہے، تو پھر اس سے بڑھ کر تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح سے نیک انسان کی مجلس میں کوئی نوکر ہو اور وہ نوکر ویسے کا ویسا ٹونڈ مونڈ ہو، گندا غلیظ ہو، اور اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علماء ہیں، خود بڑے نیک ہوتے ہیں، لیکن ان کے ڈرائیور نیک نہیں ہوتے، حالانکہ ڈرائیوروں کے ساتھ ان کا وقت گزرتا ہے ڈھیر سارا، دن اور رات گزرتے ہیں، لیکن ان کے ڈرائیور صحیح نہیں ہوتے۔ اسی لیے اپنے خادموں کی، اپنے نوکروں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو جو آپ کے خادم ہیں، نوکر ہیں، ان کے بچوں کی کفالت کریں ان کے شہروں کے اندر، اور ان کی تعلیم کا اہتمام کریں اگر آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کو پیغامات بھیجیں، قرآن مجید دیں، کتابیں دیں، جب وہ اپنے گھروں کو جانے لگیں تو ان کے لیے خاص طور پر یہ کوشش کریں۔ اور عید کے دنوں میں ان کے لیے خصوصی طور پر عیدی دیں انہیں، اور ان کو اتنے وافر پیسے دیں کہ وہ اپنے بچوں کا اور گھر والوں کو بھی اچھا کھلائیں پلائیں، اور وہ خوشی خوشی جائیں۔ یہ ہمارے نبی کا بھی طریقہ ہے کہ وہ گھل مل جاتے تھے اپنے نوکروں کے ساتھ۔ آج کل یہاں جو ماحول ہے، خصوصاً جو سرکاری افسر ہوتے ہیں، وہ نوکروں کے ساتھ فاصلے کے ساتھ رہتے ہیں۔ فاصلہ بھی ہونا چاہیے، لیکن غیر ضروری فاصلہ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو خود کھاتے ہو وہ اپنے غلام کو کھلاؤ، اگر سارا نہیں کھلا سکتے تو کچھ کھلا دو، کچھ لقمے اسے دے دو، کچھ حصہ دے دو۔ علمی دوروں کا اہتمام کریں مساجد میں، اور علمی دوروں کو سپورٹ کریں۔ دام کہتے ہیں سپورٹ کرنا، سپورٹ کریں۔ اگر پانی کی ضرورت ہے پانی دیں، اگر جوس کی ضرورت ہے جوس دیں۔ یہ اس نے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ولو بالماء والاسیرات، جو آئے ہوئے ہیں بچے دورے کے لیے، جیسے آپ آئے ہوئے ہیں، انہیں جوس پلائیں۔ ادعم حلقات تحویض القرآن بالمساجد بالجوائز، قرآن کے جو تحفیظ کے حلقے ہیں مسجدوں میں، ان کو انعامات دیں، بچوں کے مقابلے کرا کے انہیں انعامات دیں، یا ان کی ضرورت کی چیزیں پوری کریں۔ جو مختلف تدریبی دورے ہیں یا تعلیمی دورے، ان کے قیام میں مدد دیں۔ حفظ قرآن کے دورے ہیں، سیاستہ کی تحفیظ کے دورے ہیں، ان کے اندر حصہ ڈالیں، علمی دوروں کے قیام کے اندر حصہ ڈالیں۔ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو بھی سپورٹ کریں۔ دام کا معنی سپورٹ کرنا۔ تو جو نئے مسلمان ہیں اور جو خاص طور پر باہر ملک سے آئے ہوئے ہیں، ان کو سپورٹ کریں۔ مثلاً کوئی ہدیہ دیں، علمی ہدیہ دیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں دیں۔ تو اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کے لیے ہر مہینے کا کچھ مختصر وظیفہ بنا سکتے ہیں۔ تو کتابوں کے نشر و اشاعت میں مدد دیں نئے مسلمانوں کے لیے۔ جو جعلیات کی دعوت کے جو ادارے ہیں، مکاتب ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، خصوصاً
رمضان کے موسم میں اور حج کے موسم میں۔ جالیات کہتے ہیں جو باہر ملک سے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، جیسے پاکستان کے اندر افغانستان کے لوگ آئے ہوتے ہیں تو ان کا خاص خیال رکھیں۔ سعودی عرب کے اندر بھی بے شمار پاکستانی ہوتے ہیں، پاکستانی بھی ہوتے ہیں، انڈین بھی ہوتے ہیں، بنگلہ دیشی بھی ہوتے ہیں، اور ملکوں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر خاص طور پر کوشش کی جاتی ہے کہ جو باہر ملک سے آئے ہوئے ہیں وہ اداس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں، اور جو دعات ہیں ان کی میزبانی کریں، جو طالب علم ہیں غیر سعودی ہیں ان کی میزبانی کریں، اپنے گھر بلائیں اور ان کا حوصلہ بلند کریں، ان کی محبت جیتیں۔ اور اگر آپ کمپیوٹر کے ماہر ہیں، تقنیہ یعنی ٹیکنالوجی کے اگر آپ ماہر ہیں تو اپنی مہارت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنا تجربات شیئر کریں۔ ساہم کا مطلب شیئر کریں۔ کہتا ہے کہ جو لوگ سورۃ فاتحہ بھی ٹھیک نہیں پڑھ سکتے ان کے تلفظ اور تجوید کی اصلاح کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ جو بڑی عمر کے ہیں، مزدور ہیں، نئے مسلمان ہیں، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو انہیں کم از کم فاتحہ ضرور سکھائیں، اس سے آپ کو بڑا عظیم اجر ملے گا۔ آگے ہے العنایۃ بالمساجد وصیانتھا، مسجدوں پر خیال کرنا، دھیان دینا اور ان کی حفاظت کرنا۔ مسجدوں میں صحیفے رکھیں، قرآن مجید رکھیں، یا نمازوں والی جو جگہیں ہیں وہاں پر مصاحف رکھیں، یا جو انتظار کی جگہیں ہیں، ویٹنگ رومز، ویٹنگ ایریا، وہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے قرآن مجید رکھیں۔ اور حرمین شریف جائیں۔ ویٹنگ روم جو انتظار گاہیں ہوتی ہیں، مسافر خانے یا انتظار گاہیں، اور مسجد کو صفائی ستھرائی کریں اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، آپ نے ایک دفعہ کھنگار دیکھا، اپنے ہاتھ سے اسے کھرچا، ناراض ہوئے۔ اپنے ہاتھ سے مسجد کی صفائی کریں، یا پھر جو وہاں صفائی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کریں، اور اپنے بچوں کو اس پر ابھاریں کہ آؤ آج ہم صفائی کرتے ہیں مسجد کی۔ تو والد اور بچے مل کر کریں گے تو بچوں پر زیادہ اثر ہوگا۔ مصاحف کی مرمت کریں اگر ضرورت ہو، اور جو ضرورت مند مساجد ہیں وہاں تک پہنچائیں۔ اور جو مسجدیں بازاروں میں ہیں، ایئرپورٹوں پر ہیں، عام جگہوں پر ہیں، ریل گاڑیوں کے آس پاس ہیں، یا سونے والی جگہوں کے آس پاس ہیں، ان مسجدوں کا خاص طور پر خیال کریں۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالیں، اگرچہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو۔ تو اپنے مسجد کے جو مصاحف ہیں انہیں ترتیب سے رکھیں، ہر روز کوشش کریں، آتے جاتے جب دیکھیں کہ ترتیب خراب ہے تو آپ انہیں ترتیب سے رکھیں۔ مسجد میں بد نظمی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی مسجد کو خوشبو لگائیں، گائے گائے، بین الفیناتی والاخری، گائے گائے مسجد کو خوشبو لگائیں، اگربتی یا جو بھی مناسب ہو وہ استعمال کریں۔ میں ادھر مکہ مدینہ گیا تھا نا، تو وہاں پر ایک دکان میں نے دیکھی، کھجور کی تھی، کھجوروں کی دکان تھی۔ وہاں کھجوریں پڑی ہوئی تھی بڑے خوبصورت انداز میں، کسی کا ریٹ تھوڑا تھا، کسی کا زیادہ، کوئی بہت مہنگی تھی، ایسے جیسے سونا ہو، اتنی مہنگی بھی تھیں۔ تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک خاتون آئی، اس نے وہ سب سے مہنگی والی اس نے وہ کھجور خریدی، اور کھجور خرید کر اس نے باہر دکان کے باہر ہی کھڑی ہو گئی اور لوگوں کو کہنے لگی آئیں یہ لیں۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری ایک ایک دو دو دانے لیتے گئے لوگ، ختم ہو گئی۔ وہ بڑی مہنگی کھجور تھی اور اس نے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ مسجد کی جماعت کا اہتمام کریں، مسجد کی جماعت کی عزت کریں۔ اکرم جماعت المسجد وتواصل معہم، یعنی مسجد کی جو کمیٹی ہے اس کا احترام کریں اور ان کے ساتھ رابطے میں رہیں۔
वहाँ पर मैंने कंटेनर देखे रोज़, एक कंटेनर भरा होता था शुरू से आखिर तक नाश्ते के पैकेटों के साथ, और देखते ही देखते घंटे 2 घंटे में वो ख़त्म हो जाता था। कानल आबाउ रहिमहुमुल्लाह यतसाबकुन ख़ासतन फ़ी रमज़ान। हमारे जो आबाउ अजदाद थे वो रमज़ान में ख़ास तौर पर मुकाबला करते थे नेकियों का। सलात तरावी में ख़ास तौर पर कहवा पेश करते, चाय पेश करते और खुशबू पेश करते नमाजियों के लिए। मस्जिदों के अंदर छोटी कुर्सियाँ ज़रूरत हों तो वो मुहैया करें। और जो मज़दूर तबका है उनके लिए अगर लिबास ना हो तो अच्छा लिबास का एहतमाम करें ताकि वो नमाज के वक़्त अच्छे लिबास के। मस्जिद के जो दौरातुल मियाह हैं यानी लैट्रीनें हैं, गुसल खाने वगैरह हैं, उनका ख़ास तौर पर उनकी सफाई सुथराई का ख्याल करें, करवाएं, ठंडे पानी का एहतमाम करें। इसी तरह जो बाहर की मस्जिदें हैं जो काबिल एतमाद तरीके से, उनकी भी कफ़ालत करें। मज़दूरों की मदद करें, गर्मियों में उन्हें ठंडा पानी दें, जूस दें और फल दें। अलल उम्माल फ़ी शवारे, सड़कों पर खड़े हो जाएं और फल दें। एक दफ़ा मैं मक्के मदीने गए, वहाँ पर फल बहुत महंगा है, बहुत ही महंगा है। यहाँ भी महंगा है, जो अच्छा फल होता है यहाँ भी बहुत महंगा है, लेकिन वहाँ ज़्यादा महंगा है। तो मदीने से हम मक्के जा रहे थे, हम सवार हुए अपनी गाड़ी पर, तो थोड़ी देर बाद ना वो आ गया कोई बंदा, उसने ना कोई भरी हुई थी चीज़ें, एक एक शापर वो सबको देता गया। पूरी बस को ही उसने एक एक शापर दे दी। वो शापर हम हर एक ने खोला अपना अपना, उसके अंदर पूरे फल हो, हर किस्म के 7-8 किस्म के फल हो, बड़े बड़े लजीज जायकेदार और बड़े महंगे किस्म के सारे उसने। फिर सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ढेर सारी गाड़ियाँ थी, हर गाड़ी में वो दे रहे थे। तो ऐसे फलों का एहतमाम करें और मज़दूरों को फल दें, सड़क पे खड़े हो जाएं, देते जाएं। इसी तरह ईदों के मौके पर और ख़ास मुनासबात पर आटे के थैले दें, और जो अजनबी मज़दूर हैं उनको भी दें, उनके घर वालों को दें, जिनको नहीं जानते उनको भी दें और उनकी खुशियों में शरीक हों। सर्दियों में कोट और जुराबें तकसीम करें। और सर्दियों में सुबह सुबह रोटी वाली जगह पर जाएं और रोटियों के अंदर हिस्सा डालें और लोगों को खाना खिलाने में मदद दें। हफ्ते में एक दिन मुकर्रर करें और उसमें आप अपने किसी रिश्तेदार के पास ज़रूर जाएं और अपने साथ सैंडविच लेते जाएं, और अगर कोई करीबी हैं, जगह ऐसी है जहाँ पर मज़दूर भी हैं, मज़दूरों को भी दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ी कुल्लि ज़ाति कबदिन रत्बतिन अजरुन, हर वो इंसान जिसका जिगर है और वो तरोताज़ा जिगर है यानी ज़िंदा इंसान है, तो उसको खाना खिलाने में अजर है। अच्छा, ये कबद आया है ना, कबद सिर्फ इंसान के साथ नहीं होता, बिल्ली का भी जिगर होता है और मुर्गी का भी जिगर होता है। हर जिगर वाली चीज़ में यानी जानवरों को भी खिलाएं, उनका भी अजर और सवाब है। हाँ, सांदवितिशात यहाँ लिखा हुआ है। सैंडविच होता है कि वैसे मैं देहाती हूँ, मैंने ये चीज़ें नहीं खाई, लेकिन मेरा ख्याल है कि डबल रोटी होती है ना, जो पीसेज होते हैं, उन 2 पीसेज को इकट्ठा करके दरमियान में कुछ चीज़ लगा के फिर उसको गर्म करने वाले आले में रखते हैं, तो वो ज़रा सैंडविच बन जाता है। ये मेरा ख्याल है। बर्गर और चीज़ है। अच्छा, कहता है कि इज़हब लिअक़रबी मकतबी जालियात, जालियात के दफ्तर, जो करीबी दफ्तर है वहाँ जाएं और किताबों का कुछ मजमुआ लें
اور جو آپ لوگوں کے ساتھ ارد گرد کام کرتے ہیں ان میں وہ کتابیں تقسیم کریں۔ سردیوں میں آپ دکان پر جائیں اور شالیں خریدیں، دستانے خریدیں، اور جو مزدور ہیں یا ضرورت مند ہیں ان کو وہ تقسیم کریں۔ اور جو آپ کے محلے میں کوئی سبزی والا ہے یا نان بائی ہے اس کو افطاری کروائیں۔ اور جو ڈرائیور ہیں اور غیر سعودی ہیں، باہر کے لوگ ہیں، انہیں صبح یا شام کا کوئی کھانا پیش کریں، مہینے میں ایک دفعہ ضرور کریں۔ المرضى والمحتاجون، مریض اور محتاج۔ اگر کوئی مریض ہے اور سیریس مریض ہے، اس کی کرسی کی ضرورت ہے، اسے کرسی ہدیے میں دیں، بلڈ دیں، تبرع بالدم، اسے بلڈ دیں۔ ہوٹل سے حرمین تک جانے کے لیے بھی کرسیاں ہوتی ہیں جو چلتی ہیں، وہ فری میں مل جاتی ہیں، ہر ہوٹل کے اندر موجود ہوتی ہیں، تو وہ ان کو کوئی چیز جمع کرانی پڑتی ہے بطور سیکورٹی، پھر ان سے لے کر آپ چلتے پھرتے رہیں۔ اگر کوئی مریض نہ بھی ہو لیکن جلدی تھک جاتا ہے، جیسے بزرگ ہے، تو اس کے لیے بھی لے سکتے ہیں۔ ایسے آپ یعنی یہ اس نے لکھا ہے کہ ایسے کریں، مریضوں پر صدقہ کریں، محتاجوں پر کریں۔ یہ جیسے بتا رہا ہے اس طرح سے تو سارے مریض ہی ختم ہو جائیں گے، یعنی ضرورت مند ختم ہو جائیں گے، غریب ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا دین ایسا ہے کہ اگر صحیح طرح سے صدقہ خیرات کی جائے نا تو غربت کا خاتمہ ہی ہو جائے۔ اگر زکوٰۃ صحیح طرح سے تقسیم کی جائے تو غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ کہتے ہیں مریضوں کے گرانوں کی کفالت کریں، محتاجوں کے گرانوں کی کفالت کریں، اور جہاں تک ممکن ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ٹھیک ہے۔ المیاہ، پانی، ٹھنڈے پانی رکھیں جگہ جگہ، مسجد میں، ریل گاڑی کے اسٹیشن، گھر کے اندر، بازار کے اندر۔ اپنی سواری میں ٹھنڈا پانی رکھیں، اور پیدل چلنے والوں کو جہاں ضرورت ہو وہاں پانی دیں، اور اپنے گھر کے آس پاس کوئی پانی کا ذخیرہ بنائیں تاکہ لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھائیں۔ چھت کے اوپر آپ پرندوں کے لیے پانی رکھیں، اور افریقہ کے جو غریب ممالک ہیں وہاں کنویں کھدوائیں۔ ایشیا کے اندر ان تنظیموں کے ذریعے جو قابل اعتماد ہو، جو جیلوں میں قید ہیں ان کے حالات دریافت کریں، جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، اور جو گرانے کمزور ہیں ان کے روزگار میں تلاش کرنے میں تعاون کریں، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کریں۔ دعوت کا کام، قرآن کے نسخے ارسال کریں، قرآن کے ترجمے ارسال کریں، بیرون ملک میں، اپنے ملک کے اندر، ٹویٹر کے ذریعے سے انگریزی زبان میں، فارسی زبان میں، دیگر زبانوں میں کتابیں اور مصاحف ارسال کریں۔ اور جن بچوں کے بارے میں امکان ہو کہ یہ لائق بچے ہیں اور اگر ہم ان کا خیال کریں تو یہ مستقبل میں عالم بن سکتے ہیں، تو ان کی کفالت کریں مستقل طور پر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بچہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، پیسے نہیں ہیں، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ کوئی ایم اے کرنا چاہتا ہے یا کسی بڑے مدرسے میں جانا چاہتا ہے، اس کا خیال کریں۔ یہ کتابوں کے ارسال کے اندر آپ تعاون کریں، ترجمے کی سرگرمی میں تعاون کریں، اگر کوئی ترجمے کا ماہر ہے ترجمہ کر کے دے، اور جو اجتماعی رابطے کے کی ویب سائٹیں ہیں ان میں آپ آیتیں، نصیحتیں، ارشادات، رہنمائیاں بھیجیں۔ کوئی اچھی چیزیں جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھ کر بھیجیں۔
جو اسلام سے باہر، جو بیرون ملک میں جو اسلام کے داعی ہیں ان کی کفالت کریں، ویب سائٹیں کھولیں اچھی اچھی اگر کھول سکتے ہیں تو. جو آپ کا کھانا بچ جاتا ہے نا، اس کھانے کو ضائع نہ کریں. بچا ہوا کھانا اس کو اچھے طریقے سے پرندوں کے لیے، کیڑوں مکوڑوں جانوروں کے لیے بکھیر دیں. شہر سے باہر بکھیر دیں، چھت پہ بکھیر دیں تاکہ جانور کھا لیں. اگر گھر میں بکری رکھی ہوئی تو بکری کو کھلا دیں. اسی طرح سے جو اچھا کھانا ہے لیکن بچ گیا ہے تو اسے صاف ستھری پلیٹوں میں ڈال کے اور ان صاف کر کے، یعنی خراب نہ ہو کھانا، اس کو آپ بچوں کو کھلا سکتے ہیں، عام لوگوں کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں. جب میتیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو ان کا غسل وغیرہ کا طریقہ نہیں آتا، اور غسل کفن دفن کا، تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. ایسی ایمبولینسیں جو میت کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہوں، ان کا آپ اہتمام کریں. اور غسل خانے جو میت کے لیے خاص طور پر، ان کے قیام میں مدد کریں. اور جو فقیر غرباء کے جو قبرستان ہیں ان کی تعمیر میں، ان کے اہتمام کے اندر آپ بھی حصہ ڈالیں، کوشش کریں. تو یہ ہمارا آج کا سبق ختم ہو گیا.